الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد اللہ الکنبہی قال رسول اللہ السنابہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمزمز خرجت الخطايا من فيه وإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أشفار يديه وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أسفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، رواه مالك والنسائي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ سنابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے مومن وضو کرتا ہے تو جب کلی کرتا ہے اس کے منہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں سے بھی۔ اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی۔ اب جو دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے، یہ جملہ رہ گیا، تو یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہاں سے علماء احناف نے یہ لیا ہے کہ کان بھی سر کا حصہ ہیں، تو یہ سب سر کا مسح جب کیا جاتا ہے تو اسی پانی سے کانوں کا مسح بھی کر لیا جاتا ہے، الگ پانی نہیں لیا جاتا۔ تو جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا، اس کا ثواب مزید زیادہ منافع ہے، یعنی وہ ثواب اور اس کے درجات الگ ہیں۔ مراد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وضو پوری تسلی سے، احتیاط سے، اور ایک ایک عضو کو پوری توجہ سے دھویا جائے، نہ پانی ضائع کیا جائے، نہ کوئی جگہ بغیر دھوئے چھوڑی جائے، اور پوری احتیاط سے کیا جائے کہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون وددت انا قد رأینا واننا لقالوا او لسانا او لسنا اخوانک یا رسول اللہ وَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ لَمْ يَأْتِ بَعْضٌ مِّنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا
لہو خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل وہم بہم الا یعرف خیلہ قالوا بلی یا رسول اللہ قال فانہم یاتون غرا محجلین من الوضوء فنفرتهم علی الحوض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور قبرستان میں تشریف لائے۔ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جنت البقیع مدینہ منورہ کی قبرستان میں تشریف لے جاتے اور دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور قبرستان میں آئے اور آپ نے سلام کہا، السلام علیکم دار قوم مومنین، اے مومنوں کی جماعت کے گھر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یہی مسنون ہے کہ قبرستان سے گزریں تو السلام علیکم یا دار قوم مومنین۔ تو وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی خیر و عافیت سے، ایمان کی سلامتی سے تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔ فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے ہم اثر ہو، میرے معاون و مددگار ہو، میرے دوست ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو، میرے جانثار ہو، میرے شاگرد ہو، میرے دین کے امین ہو، دین آگے پہنچانے والے ہو۔ تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا پیغام سیکھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میری حدیث پڑھیں گے اور زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو وہ بعد میں آئیں گے، کب تک زمانہ چلتا رہے گا تو وہ آئیں گے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے گھوڑے پنج کلان ہوں، یعنی سفید پاؤں سفید ماتھا ان کا، اور دوسرے بہت سے سیاہ گھوڑے ہوں اور وہ ان میں مل جائیں تو اس کو پہچاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر تمہارے پنج کلان گھوڑے ہوں اور بہت سے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا تم پہچان نہیں لوگے؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو بڑی واضح بات ہے، یہ تو کوئی چھپنے والی بات نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس وضو کے اثر سے ان کی پیشانیوں پہ نور ہوگا، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور میں ان سے پہلے حوض کوثر پر ان کی مہمانی کرنے کے لیے موجود ہوں گا۔ اب اس میں پورے خشوع و خضوع اور احتیاط کا تقاضا ہے وضو کے کرنے میں۔ ہمارے جو بھائی نماز ہی ادا نہیں کرتے وہ وضو کیا کریں گے؟ یعنی اتنا مقام تو وضو کرنے کا ہے جو فرض نہیں ہے، وضو بجائے خود فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ تو بالواسطہ جو فرض ہے، اگر خلوص سے، خشوع و خضوع سے، اللہ کی رضامندی سے پورے آداب اور سنن کے مطابق وہ ادا کیا جائے تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تو حوض کوثر پر ان کا اہتمام و انتظام کروں گا، یعنی ان کے لیے شفاعت بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا،
اور ان کی مہمانداری کا انتظار بھی کروں گا کہ وہ آئیں اور انہیں اس سے سیراب کروں۔ انا فرتہم، فرت کہتے ہیں عربی میں کہ کوئی قافلہ یا لشکر یا فوج یا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں جہاں انہوں نے پڑاؤ کرنا ہوتا ہے، وہاں ان کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا اہتمام، ان کے قافلے کے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ وہاں کیمپ کا اہتمام کر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو ان کے لیے شفاعت بھی کروں گا، اللہ سے سفارش بھی کروں گا، اور حوض کوثر پر ان کی مہمانی کا اہتمام بھی کر رکھوں گا، اور وہ میری خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے لیے اس سے بڑا کوئی درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا بھائی فرمائے۔ اور یہ پورے خشوع و خضوع سے، احتیاط سے، وضو کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب اس کے بعد جب وہ وضو کر کے چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے نافلہ، وہ تو مزید اس کا فائدہ ہے۔ نفل کہتے ہیں اگر آپ کوئی رقم خرچ کریں تو وہ اصل تو واپس آ جائے، پھر اس پر مزید جو فائدہ آتا ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ 1000 خرچ کیا، 1200 آگے تو وہ 200 نفل ہے۔ تو فرمایا مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وضو کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے، پوری تیاری سے، احتیاط سے وضو کر کے جانا چاہیے کہ وضو کر کے چلنے کا الگ ثواب۔ تو ہمارے ہاں تو یہ عادت ہو گئی ہے نا کہ وضو خانے مسجد میں بن گئے ہیں، اور کوئی شخص مسجد تک نہ پہنچ سکے تو نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وضو تو وضو رہا، پھر وہ نماز ہی رہ جاتی ہے اس کی۔ چونکہ ہمیں ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کہیں بندہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے، اسے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں اور چلا جاؤں جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں، کیونکہ پیسے کی قیمت کا اندازہ ہے۔ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے کہ کچھ اس میں زیادتی ہو جائے، کچھ اور کمال ہو۔ کیا ہمیں حضور کے ارشادات عالیہ پہ یقین نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، انا اول من یؤذن له ان يرفع راسه فانظر الى ما بین یدی فاعرف امتی من بین الامم ومن خلفی مثل ذلك وعن یمینی مثل ذلك وعن شمالی مثل ذلك فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرف امتك من بین الامم فيما بین نوح الى امتك؟ قال هم غر المحجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم او اعرفهم انهم يؤتون كتبهم بإيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت نیک پارسا متقی علماء حق، اہل اللہ، اولیاء، صحابہ، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی اللہ کی مقرب مخلوق ہوگی، لیکن سب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں بارگاہ الہی میں سجدہ کروں۔
اور سجدہ سے مراد یہ ہے کہ عظمت الہی کا اقرار بھی ہو، اپنی امت کی شفاعت اور سفارش بھی ہو، جو سفارش حضور پیش کا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا سب سے پہلا میں ہی ہوں گا جسے اجازت دی جائے گی کہ اے میرے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے، تو میں دیکھوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر طرف مخلوق پھیلی ہوئی ہوگی، تو میں اپنی امت کو ساری مخلوق سے پہچان لوں گا۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اتنی امت کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے دور گزر چکے اور اس کے بعد قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر انہوں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک روئے زمین پر آبادی زیادہ نہیں تھی۔ نسل انسانی اتنی روئے زمین پر نہیں پھیلی تھی، مخصوص علاقوں میں تھی۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ سارے غرق ہو گئے، صرف وہ افراد بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، وہ 80 یا 82 کے قریب تھے۔ پھر آگے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سوار تھے ان سے نسل چلی۔ تو اس کے بعد ساری انسانیت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور روئے زمین پر پھر یہ انسانیت پھیل گئی۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام کے بعد تو جب مخلوق پھیلی تو روئے زمین کے چپے چپے پر آدمی آدمی ہو گیا، اور قیامت تک انہوں نے روئے زمین کو آباد۔ تو اس مخلوق میں سے آپ کیسے اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی پیشانی سفید ہوگی، ہاتھ پاؤں روشن اور سفید ہوں گے، اور ان کے سوا اور ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ پہلی امتوں میں وضو نہیں تھا یا ان کو وضو پر ثواب نہیں ملے گا، ان کو اپنا درجہ ملے گا، ان کو پاکیزگی کا، وضو کا، نماز کا ان کا اپنا ثواب ہوگا۔ لیکن یہ سعادت کہ وضو کے اعضاء چاند کی طرح روشن ہو جائیں، صرف امت محمد الرسول اللہ کا نصیب ہے۔ تو فرمایا ساری مخلوق کے درمیان میری امت کے چہرے روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو اور تو ان کے سوا کوئی نہیں ہوگا ایسا، تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے، جو میرا دامن تھامیں گے انہیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں دیا جائے گا۔ اب بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامہ سیدھا نہیں پکڑایا جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیچھے لے جا کر پیٹھ کے پیچھے سینہ چیر کر آگے نکال کر اس میں بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، دائیں ہاتھ والے کو سیدھا سیدھا دے۔ تو فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے جو میرا دامن تھامیں گے، ان کے تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، پہچاننے میں کیا دشوار۔ تیسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کے بچے جو بلوغت سے پہلے دنیا سے سفر کر کے موت کی آغوش میں، وہ ان کے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، تو ان کی تو یہ نشانیاں ہوں گی بہت سی، ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان کے بچے آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، تو میں پہچان لوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سارے ارشادات
وضو کو محتاط طریقے سے پورے خشوع و خضوع سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رضائے باری کے لیے کرنا، اس پر مرتب ہو رہا ہے۔ اگر وضو پر اتنے درجات ہیں تو حضور فرماتے ہیں پھر چل کر مسجد جاتا ہے، پھر نماز، وہ تو پھر اس کا الگ بات ہے، وہ تو اور زیادہ درجات ہوں گے، وہ تو بات ہی الگ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما یوجب الوضو، وضو کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان۔ کون سی چیزیں ہیں جن سے پہلا وضو نہیں رہتا اور دوسرا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وضو میں نے عرض کیا کہ واجب تو تب بھی ہوتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے، ضرورت وضو کی ضرورت نماز ہے، لیکن اگر ہے وضو ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو وضو کو واجب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاة من احدث حتى يتوضأ۔ جس شخص کا وضو کسی سبب سے ٹوٹ جائے، جن سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جب تک تازہ وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے وضو تھا اگر اور نماز پر ٹھیک ہے، لیکن اگر وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ری خارج ہو گئی یا خون نکل آیا، کوئی جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، وضو یا سو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو پھر اسے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل الصلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب طہارت میں ساری جسم کی طہارت آ جاتی ہے، لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، ظاہر ہے وضو کرے گا تو ہاتھ منہ چہرہ صاف ہو جائے گا۔ گویا نماز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جس حالت میں آپ بندوں سے ملنا نہیں چاہتے، کوئی مہمان آ جائے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس حال میں اس کے سامنے جاؤں، یا کسی سے ملنا ہو تو آپ نہیں، تو اس میں نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں، اس لباس میں کیسے جاتے؟ اس میں نماز بھی مکروہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے، وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، کہ کوئی چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے، ناجائز کمائی سے صدقہ دیتا رہے اور سمجھے اس کا بڑا ثواب ہوگا، وہ قبول نہیں ہوتا، رد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب۔ صدقہ حلال مال سے دیا جائے تو وہ صدقہ ہے، اور جو حرام کماتے ہیں وہ صدقہ کب دیتے ہیں؟ انہیں اللہ کا خوف کب ہوتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ شابہ شابہ کریں، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اور لوگ کہہ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مزاحا فكنت استحيي ان اسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكان ابنته فأمرت المقداد فأسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا مرد تھا جسے مزی زیادہ آتی ہے۔ مزی ایک مادہ ہوتا ہے جو شہوت آئے دل میں تو
مخصوص اعضاء سے گاڑھا سا پانی نکلتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں پیار کی باتیں کریں، چھیڑ چھاڑ کریں تو جو ذہن میں، طبیعت میں جو گرمی آ جاتی ہے تو اس سے آلہ تناسل میں یا اعضاء مخصوصہ میں رطوبت سی آ جاتی ہے، گاڑھا سا پانی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے وہ زیادہ ہوتا تھا دوسروں کی نسبت، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے شرماتا تھا کہ آپ کی لخت جگر میرے گھر میں تھی تو مجھے شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے۔ تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ مزی کا کیا مسئلہ ہے، کیا اس سے غسل واجب ہو جائے گا، غسل کرنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عضو مخصوص کو دھو لیں اور وضو کر لیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو مزی سے یا اس رطوبت سے جو اس طرح پہلے آ جاتی ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں وضو کیا جائے، چاہے مخصوصہ کو دھو لیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار، رواہ مسلم۔ وقال شیخ الامام الاجل محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ھذا منسوخ بحدیث ابن عباس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاة ثم صلی ولم یتوضأ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ چھو جائے اس کے کھانے کے بعد وضو کرو، جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو، بھونی گئی ہو، جسے آگ چھو جائے وہ کھاؤ تو پھر وضو کرو، اس سے وضو نہیں رہتا۔ لیکن حضرت شیخ محی السنہ، یہ حضرت جنہوں نے مشکات شریف کی احادیث جمع فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہے، شروع میں یہ تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا حضرت ابن عباس کی اس حدیث کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانے کا گوشت کھایا، بکری کی اگلی دستی کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، گویا وہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ نیا حکم آ گیا کہ کھانے سے، خواہ گوشت کھایا یا کھانا کھایا، آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کلی کر لینی چاہیے یا ہاتھ صاف کر لینے چاہیے، جو کھانے کی تراوت یا اس میں جو تیل گھی کا اثر ہے وہ نہیں رہنا چاہیے۔ دراصل حدیث تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں اور ہر لفظ کا الگ درجہ، الگ ثواب ہے، پڑھنا سمجھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فقہی مسائل حدیث سے اخذ کرنے کی اہلیت ہم میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے بہت سے مدارج ہیں، تقریباً 25-26 یا اس سے بھی زائد مدارج مقرر کیے گئے ہیں کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے۔ پھر ان میں ناسخ و منسوخ ہے قرآن کی طرح کہ پہلے کیا حکم تھا پھر بعد میں کون سا حکم آیا، کون سی حدیث کس سے منسوخ ہوئی۔ پھر اس میں قرآن کے ساتھ مطابقت دیکھی جاتی ہے۔ ایک وسیع علم ہے، ایک حدیث کو جانچنے کے لیے مسلمانوں نے 17 فنون ایجاد کیے، تو یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے، وہ ساری حدیثیں دیکھ کر ان میں سے انتخاب کرتے ہیں صحیح ترین مسئلے کا۔ لہذا مسائل ہمیں حدیث مبارکہ سے نہیں، ائمہ مجتہدین سے لینے ہیں فقہ کے۔ حدیث مبارکہ سعادت کے لیے، ان کی مزید تائید کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ورنہ ائمہ فقہ نے کیا یہ ساری حدیثیں دیکھی نہیں ہیں، ان کے تو وہ تو حدیث کے حافظ تھے۔ وَعَنْ جابر بن سمرۃ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ تَوَضَّأَ مِنْ نَهُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
قال تتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو، وضو سے ٹوٹتا تو نہیں ہے۔ فرمایا ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر وضو کریں؟ فرمایا ضرور کرو، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ اس نے پھر عرض کی کہ ہم بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا پڑھ لو۔ یا رسول اللہ ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ بکری کا گوشت جو ہے وہ نارمل عام غذا کی طرح ہوتا ہے، کوئی خاص طرح کی اس میں بو یا اس کی جو ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی۔ اونٹ کے گوشت کی ایک اپنی بو ہوتی ہے، جس کو پسند ہو وہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، جس کو نہ پسند ہو وہ کہتے ہیں اچھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو گوشت کھانے سے ہاتھوں میں بھی، دانتوں میں بھی، منہ میں بھی رچ بس جاتی ہے۔ تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، ہاتھ منہ صاف کر لیا کرو، وضو پورا کر لیا کرو۔ بکری کا کھاؤ تو ضرورت نہیں ہے، کہا کر لو اچھی بات ہے، نہ بھی کرو تو ضروری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں، یعنی مسجد نہیں جا سکے یا وقت ہو گیا تو ظاہر ہے نماز تو جا نماز یا پاک کپڑا بچھا کر ہی پڑھیں گے، لیکن بکریوں کے باڑے میں ایسا کر لیں؟ فرمایا کر لو۔ اونٹوں کے باڑے میں؟ فرمایا نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نہیں۔ تو شارحین لکھتے ہیں کہ بکریاں تو معصوم سا جانور ہے، ایک طرف کھڑی رہیں گی تو نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ اونٹوں کے باڑے میں کوئی نماز کوئی پتہ نہیں، کوئی اونٹ اسے لات مارے، اوپر سے گزر جائے، اسے گرا دے، اس کی ہڈی پسلی توڑ دے، تو فرمایا اونٹوں کے باڑے میں یہ نہ کرنا، اس لیے کہ اونٹ تو طاقت والا جانور ہوتا ہے اور شرارتی ہوتا ہے، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، اس میں تو یہ تمیز نہیں ہوتی۔ اور اسے بکریاں تو ایک بچہ بھی ہو تو وہ ڈر کر الگ کھڑی رہتی ہیں، تو اونٹ تو بڑا بندہ بھی ہو تو اسے لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نہ پڑھی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کو اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ یا ری یا کوئی محسوس ہو کہ پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے یا تکلیف ہے، تو جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا بدبو نہ آئے یا محسوس نہ کرے کہ ہوا خارج ہو، تب تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ محض شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو کرنے کا یقین ہے اور شک یقین کو ضائع نہیں کرتا۔ وضو کیا یہ تو یقین ہے، اب شک پڑ گیا کہ وضو ہے کہ نہیں تو فرمایا اب نماز پڑھ لو، چونکہ شک یقین کو زائل نہیں کرتا۔ اسی طرح پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو نہ ہوا خارج ہوتی محسوس ہوئی، نہ اس کی آواز آئی، نہ بدبو آئی، تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان وسوسے اور وہم ڈالتا ہے تو مومن کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنے یقین پر اعتماد کرنا چاہیے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے، یعنی آپ نے دودھ تناول فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے کہ کلی کر لی، وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن کلی کر لی جائے۔
اگر باوضو تھا دودھ پیا تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ کلی کر لی جائے کہ اس کے اثرات منہ میں رہ جاتے، اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ عن بریدۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلاۃ یوم الفتح بوضوء واحد ومسح علی خفیہ فقال له عمر رضی اللہ عنہ لقد صنعت اليوم شیئا لم تکن تصنعه فقال عمدا صنعته یا عمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، ورنہ عادت مبارک یہ تھی کہ وضو ہوتا بھی تو ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں، اور جب وضو کیا تو پاؤں سے موزے اتارے نہیں، پائے مبارک پر موزوں پر مسح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے آج نیا کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی ایک وضو سے کئی نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے اور موزوں پر مسح بھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں نے جان بوجھ کر عمدن ایسا کیا ہے کہ اس طرح بھی جائز ہے، تعلیم امت کے لیے کیا ہے، بھول کر نہیں کیا، میں نے عمدن ایسا کیا ہے، یعنی میں نے اللہ کے حکم سے تعلیم امت کے لیے ایسا کیا ہے کہ اگر فرصت ہو اور وضو پہلے تھا بھی تو نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہے تو یہ دوہرا ثواب ہے، لیکن اگر مصروف ہے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں، وضو ہے تو اس سے اگلی نماز بھی پڑھ لے۔ اور یہ بھی آسانی فرمائی کہ موزے اتارنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ان پر مسح کیا جا سکتا۔ اب اس میں علماء کی، ائمہ کی آراء مختلف ہیں کہ اس زمانے میں موزے سے کیا مراد تھی، اس وقت پاؤں پر کیا پہنا جاتا تھا، آج کیا پہنا ہے۔ بعض حضرات اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ اس وقت تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے، لہذا آج بھی چمڑے ہی کے ہونے چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے علماء اکثر چمڑے کے موزے پر ہی مسح کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک ایسی کوئی بھی چیز، کسی قسم کی جراب ہو، وہ کپڑے کی ہے، سوت کی ہے، کسی چیز کی ہے، چمڑا تو خیر چمڑا ہے، وہ تو ظاہر ہے، جو اتنی گہری ہو کہ پہنی ہوئی ہے تو نیچے جسم نظر نہیں آتا۔ اس سے بعض پتلی جرابیں ہوتی ہیں جن سے جسم جھانکتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتا ہے، فرماتے ہیں اس پر مسح نہیں جائز۔ اتنی گھنی، اتنی گہری ہو کہ ایک تو اس سے جسم نظر نہ آئے، دوسری شرط یہ ہے کہ جب گیلی انگلیاں اس پر مسح کیا جائے تو اتنی گھنی یا اتنی گہری ہو کہ پانی نیچے نہ نکل جائے۔ اگر اتنی پتلی ہوگی کہ ہم انگلی گیلی رکھی پانی نیچے چلا گیا تو احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی حضرات کے نزدیک اس کا مسح نہیں ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور اہل حدیث غیر مقلد حضرات، کوئی نام کی بھی جراب ہو، جتنی بھی پتلی پاؤں نظر آ رہے ہیں بہت پتلی ہے، اس پر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک ہے، یہیں سے انہوں نے بھی اخذ کیا ہے۔ تو دو صورتیں امت میں رائج ہیں، اہل حدیث حضرات کوئی نام کی بھی جراب پتلی ہو، اس میں سے پاؤں نظر بھی آ رہا اس پر مسح کر لیتے ہیں۔ اہل سنت کے لیے اور خاص کر حنفی حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اتنی گہری ہو، گھنی ہو، موٹی ہو کہ پاؤں یا جسم نظر بھی نہ آئے، اور جب گیلی انگلیاں پھیری جائیں تو پانی کی تراوت دوسری طرف نہ نکلے، اس پر مسح جائز۔ اور بعض حضرات پھر اس میں تنگی کرتے ہیں کہ وہ صرف چمڑے پہ کرتے ہیں، اب یہ ان کی مرضی، زیادہ احتیاط کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن لوگوں پر تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو جو وہ کر نہیں سکتا اس پہ مجبور نہ کرنا چاہیے اگر گنجائش ہو تو۔ وعن سعید بن نعمان رضی اللہ عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر
حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا الأزواج فلم يؤت إلا بالسبيك فأمر به فصلي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں خیبر کی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکاب تھا، میں ساتھ تھا۔ جو لشکر خیبر پر حملہ آور ہونے کے لیے، خیبر فتح کرنے کے لیے گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں اس میں شامل تھا۔ حتیٰ کہ حضور صحبا پہنچے۔ صحبا ایک مقام ہے جو خیبر کے نزدیک ہے، وہاں پڑاؤ کیا گیا اور عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تمام صحابہ سمیت سارے لشکر نے حضور کی اقتداء میں عصر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھانا کھا لیا جائے، کھانے کو جو چیز ہے پیش کی جائے۔ تو لشکر کے پاس سوائے جو کے ستو کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ شان صحابہ کرام کی ہے کہ اس وقت کی عرب کی ایک بہت طاقتور طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ عرب کے قلعوں میں سے مضبوط ترین قلعے جو یہود کے زیر تسلط تھے انہیں فتح کرنے جا رہے ہیں، اور کھانے کو سوائے جو کے ستوؤں کے پورے لشکر کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا طلب فرمایا تو جو کے ستو پیش کیے گئے خدمت علیم کے لشکر میں، اور تو کوئی چیز یعنی عرب کے اس مبارک ماحول میں کھجوریں بھی نہیں تھیں، جو کے ستو تھے صرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار انہیں بھگو دو، تو انہیں پانی میں حل کر دیا گیا، بھگو دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تناول فرمائے۔ اکلنا، سارے لشکر نے وہی کھانا کھایا، اور مغرب کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی، ستو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی اور نماز ادا فرمائی، دوبارہ وضو نہیں کیا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جو بھونے جاتے ہیں پھر پیسے جاتے ہیں، ستو بنتا ہے، تو وہ آگ پر پکانے والی قید نہیں رہی کہ جو بھی تو بھون کر بنائے جاتے ہیں۔ تو حضور نے ستو پیا اور پھر مغرب پڑی، اس سے وضو سے جسے عصر ادا فرمائی تھی، اور صرف کلی کر کے دہن مبارک صاف کیا۔ ہم سب نے بھی صرف کلی کی اور مغرب ادا کی۔ اب یہ تو صحابہ کی جانثاری ہے کہ کس عالم میں کس کام کو چل رہے ہیں، اور کس حالت میں کتنی بڑی طاقت کو نیچا دکھا اور کتنے بڑے قلعے فتح کیے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء الا من صوت او ریح، رواہ احمد۔ حضور نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں ہوا کے خارج ہونے کی آواز آئے یا ہوا خارج ہو اور بندے کو محسوس ہو جائے ہوا خارج ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محض وہم کرنے سے، خیال آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المزی فقال من المزی الوضوء من المنی الغسل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مزی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
اب پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ میں تو حیا کے بارے یہ بات خدمت عالی میں پیش نہیں کرتا تھا، تو حضرت مقداد سے فرمایا کہ آپ مسئلہ پوچھیں۔ اب یہاں یہ ارشاد ہے کہ میں نے پوچھا، شاید یہ کسی اور مجلس میں کسی اور وقت انہوں نے براہ راست پوچھا ہو، یا وہی مسئلہ بیان کر رہے ہوں جو حضرت مقداد کے وساطت سے ان تک پہنچا اور اب وہ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پوچھا یا میں نے پوچھوایا، بات تو ایک ہی ہے، مقصد تو مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو میں نے مزی کے بارے پتہ کرا کہ یا رسول اللہ اس پر غسل واجب تو نہیں ہو جاتا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مزی سے وضو کرنا لازم آتا ہے اور منی سے غسل۔ منی میں بھی علماء حضرات نے یہ کہہ لگے، بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے کہ پیشاب کرتے ہیں تو ساتھ منی کا قطرہ آ جاتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ وہ منی جو شہوت سے نکلے اور اچھل کر نکلے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیشاب کے ساتھ کسی کو بیماری ہے، اسے پیشاب کے بعد 2-4 قطرے منی کے آگے، تو اس سے وضو ہی، جو پیشاب سے وضو واجب ہوتا ہے تو منی سے بھی وضو ہی ٹوٹے گا جو پیشاب کی طرح نکل گئی۔ اسی طرح مزی سے وضو ٹوٹے گا، غسل واجب نہیں ہوتا جب تک منی باقاعدہ اس کا اخراج نہ ہو، یعنی وہ شہوت سے نکلے اور اچھل کر نکلے، تب وضو ٹوٹے گا۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، رواہ ابو داود والترمذی والدارمی، رواہ ابن ماجہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے۔ مکان میں تالا لگا ہوا ہے تو دروازہ کنجی سے کھلتا ہے، چابی سے کھلتا ہے۔ فرمایا نماز کی چابی نماز میں داخلے کا سبب وضو اور پاکیزگی ہے، اور اس کی تحریم یعنی کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف ہو جانا، اس کی حرمت، تحریم سے مراد ہے کٹ جانا کائنات سے، وہ تکبیر ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی حرمت قائم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اور تعلیل یعنی اس سے خارج ہونا، فارغ ہونا، سلام سے ہے، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اس سے خارج ہونے کا راستہ ہے۔ اس کو ترمذی نے، دارمی نے روایت کیا، ابن ملجم نے حضرت علی اور ابو سعید 2 ہستیوں سے روایت کیا ہے۔ وعن علی ابن طلق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فلیتوضا ولا تعطوا النساء فی اعجازہن۔ حضرت علی بن علق سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب حدث ہو جائے تو وضو کرو۔ حدث سے مراد ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فقہ میں تفصیل دی ہوئی ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے نماز پڑھو۔ اور خواتین کے پاس جب جاتے ہو تو غیر فطری عمل نہ کرو، یہ حرام ہے۔ جو قدرتی اور فطری عمل ہے وہ جائز ہے، اور دوبر کے راستے سے ہم بستری نہ کرو، غیر فطری عمل جائز نہیں، حرام ہے، اور اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، حرام۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میری منقوہ ہے، بیوی ہے، جیسے چاہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حلال ہے جو فطری طریقہ ہے اس سے، غیر فطری طریقے سے حلال نہیں ہے۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما العینان وقاء السیف اذا نامت العین استلق الوقاء۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں پاخانے کے راستے کا ڈھکنا ہے، پہرے دار ہیں، چوکی دار ہیں۔ جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو وہ پہرا یا وہ ڈھکن یا وہ حفاظت نہیں رہتی، یعنی جب تک آدمی بیدار رہتا ہے تو اس کے اعضاء مضبوط رہتے ہیں، جب کہیں حرکت کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ جب سو جاتا ہے تو اعضاء و جوارح ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اسے کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پاؤں پھیلا دیا، اسے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی پتہ نہیں لگتا گری خارج ہو جائے نہ ہو جائے، لہذا جب سو جائے تو پھر اس کا وضو نہیں رہتا، اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں، تو سو جانے سے بھی وضو نہیں رہتا۔ یعنی جب سو گیا تو اس کے پاس وہ حفاظت جو وضو کی تھی وہ نہ رہی۔ اب اس سونے سے مراد ہے کہ باقاعدہ یا تو لیٹ کر سو جائے یا پھر بیٹھا ہوا آدمی اگر بیٹھا بیٹھا اونگ آ گئی تو خیر ہے، لیکن جب بیٹھا بیٹھا گر جاتا ہے تو پھر وضو نہیں رہتا۔ جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک یہ ہوتا ہے کہ اسے اونگ تو آئی لیکن اتنا بیدار تھا کہ اعضاء پر اسے کنٹرول تھا، وہ جسم کو سنبھال کر بیٹھا رہا۔ لیکن جب بیٹھا بیٹھا گر جاتا ہے تو اس وقت یہ پتہ چل گیا کہ اسے اتنی نیند آ گئی تھی کہ اعضاء و جوارح پہ سے کنٹرول نہیں رہا، ممکن ہے ری خارج ہو گئی ہو، تو اسے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا اگر بیٹھا بیٹھا گر جائے یا پہلو کے بل لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جائے تو وضو جاتا رہے گا۔ بعض اوقات بندہ بیٹھا بیٹھا اونگ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں جاتا جب تک اس میں نیند میں بے خبر ہو کے گر نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم اخزنا علی اتباعہم وامتنا علی اتباعہم واحشرنا فی زمرتہم فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔